ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ کلینک دیہاتی اور غریب عورتوں سے بھرا پڑا تھا۔ ڈاکٹر غزالہ بڑے انہماک اور محبت کے ساتھ مریضوں کو دیکھتی اور نسخہ لکھتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہر مریض عورت کو صفائی رکھنے کی تاکید کرتی۔ مریض عورتیں احسان مند نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھتی اور اس کی باتیں غور سے سنتی، اس پر عمل بھی کرتی۔ وہ سب تو غزالہ کو رحمت کا فرشتہ کہتی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بڑھیا ڈاکٹر غزالہ کے کلینک میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر غزالہ عورت کی طرف متوجہ ہوئی۔ بڑھیا نے اپنی تکلیف بتائی۔ غزالہ مریضہ کو دیکھنے کے بعد نسخہ تجویز کرنے لگی۔ بڑھیا اسے دعائیں دینے لگی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، میں بھی تمہاری ماں کے برابر ہوں۔ میری کوئی ماں نہیں ہے، خبردار جو خود کو میری ماں کہا۔ وہ آندھی کی طرح دروازہ دھکیل کر کلینک سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سب عورتیں سہم کر اسے حیرت سے دیکھنے لگیں۔ نرس نے بھی حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے نسخہ اٹھایا اور بڑھیا کو دوا دینے لگی۔ یہ آج ڈاکٹر کو کیا ہو گیا تھا؟ پہلے تو کبھی انہیں اس قدر غصہ نہیں آیا تھا، مگر غزالہ کی تکلیف سے شاید کوئی واقف ہی نہیں تھا۔ بڑھیا کی بات نے غزالہ کو ماضی کی یادوں میں دھکیل دیا تھا۔ بچپن کے وہ دن کتنے اچھے تھے، نہ ہی کوئی فکر تھی اور نہ ہی کسی پریشانی کا گمان تھا۔ زندگی بہت پرسکون انداز میں گزر رہی تھی۔ زندگی کی تمام خواہشیں جب میسر ہوں تو پھر اپنے خوابوں کی تعبیر انسان ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے غزالہ کے ابو نے بھی ویزا بنوانا شروع کر دیا۔ قسمت مہربان ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ویزا بن گیا تو ساتھ ہی دبئی میں ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ اب دن پھرنے لگے۔ ابو کے بچپن کے دوست انوار تھے، جنہیں سب چچا انوار کہا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل سگوں جیسے تھے۔ ان کی 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا تھا۔ جاوید ان کی بیوی کشور چچی تھی۔ غزالہ کی ماں ایک گھریلو عورت تھی، سو ابو نے چچا کے سپرد یہ ذمہ کیا کہ ہر ماہ بینک سے رقم جو کہ ابو بھیجتے لایا کریں۔ دوسرے بھی کام چچا کے ذمہ تھے۔ اب چچا کا غزالہ کے گھر آنا جانا بڑھ گیا۔ 9 ماہ کے بعد ابو 3 ماہ کے لیے گھر آتے تھے۔ چچا کے گھر والوں کے لیے بھی بہت سے تحفے اور کپڑے لے کر آتے۔ امی نے ابو کی خواہش کے مطابق نرسری میں داخل کروا دیا۔ میں بھی یعنی غزالہ پرائمری سے ہائی اسکول میں آ گئی۔ زندگی امیرانہ ٹھاٹھ کے ساتھ گزر رہی تھی۔ مجھے احساس تھا کہ ابو ہمارے لیے بہت محنت کرتے تھے۔ ابو کی دن رات کی کمائی سے ہی ہم لوگ ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ادھر چچا کی بڑی لڑکی کی شادی ہو گئی۔ تب ابا نے میرا نکاح چچا کے بیٹے جاوید کے ساتھ کر دیا۔ اس رشتے میں بڑوں کی مرضی کے ساتھ ہماری محبت بھی شامل تھی۔ ہم دونوں تو پھول کی طرح کھل اٹھے۔ جاوید اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے گئے اور میں 2nd ایئر میں تھی۔ ایک روز کالج سے واپس آ گئی۔ آج میں 1 پیریڈ پہلے آ گئی تھی۔ مجھے امی سے کوئی کام تھا، اس لیے میں سیدھا انہی کے کمرے کی طرف آ گئی۔ پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گئی۔ تب میں نے دیکھا انور چچا اور امی ایک ہی مسہری پر قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے اچانک دیکھ کر دونوں سنبھل گئے۔ تب شک کا زہر میری رگوں میں سما گیا۔ پہلی بار مجھے چچا انوار سے نفرت محسوس ہوئی۔ چچا نے شاید صورتحال کو محسوس کر لیا، سو خود ہی چلے گئے۔ پہلے بھی چچا اور امی آپس میں مذاق کرتے تھے، مگر مجھے کوئی شک نہیں ہوا تھا، بلکہ میں تو اسے برسوں کی بے تکلفی سمجھتی تھی۔ پھر میں نے مختلف اوقات میں گھر آنا شروع کر دیا۔ چچا سے میری نفرت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ وہ بھی اب شاید محتاط ہو گئے تھے۔ میرے اندر ایک عجیب کشمکش جاری تھی۔ کبھی میں اس خیال کو وہم کہہ کر دل سے نکالنے کی کوشش کرتی، مگر ذہن اسے یقین کہتا۔ لیکن میں امی کی معصوم اور بھولی بھالی صورت دیکھتی، تب میں ڈاما ڈول ہو جاتی، خود کو ملامت کرتی، توبہ استغفار پڑھتی، لاکھ یہ خیال دل سے نکالتی، مگر یہ پیچھا چھوڑنے کا نام نہ لیتا تھا۔ گھر کا ماحول عجیب گھٹن زدہ لگتا۔ ایک روز ہماری نانی اماں آئی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی شفیق اور سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک تھیں۔ ہمیں بہت چاہتی تھیں۔ ہم بھی نانی سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن کچن میں ان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ چائے تیار کر کے میں نے ٹرالی میں رکھی اور لے جانے لگی۔
तभी ड्राइंग रूम के दरवाजे के करीब आई। मैंने नानी अम्मा की दबी दबी आवाज़ सुनी। वो सख्त लहजे में कह रही थी, देखो समरीन, अब तुम ये सारी बातें छोड़ दो। तुम ये तो सोचो कि गजाला अनवर की होने वाली बहू है और तुम्हारे बच्चे भी जवान हो रहे हैं, और वो जो दूर परदेश कमाने गया है उसे तुम पर कितना एतबार है। जब उसे इस गिरी हुई हरकत का इल्म होगा जो तुम और अनवार कर रहे हो, तो इस घर के दरो दीवार की तबाही काबिले दीद होगी। दुश्मनों के कान बहरे, तुम कैसी माँ हो? तुम्हें शौहर की इज्जत करना सही, औलाद का तो ख्याल होना चाहिए। नानी अम्मी खामोश हो गई और अम्मी की तरफ मुकम्मल खामोशी थी। मेरा ये हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मेरे कान साए साए कर रहे थे। अचानक हमाद बाजी बाजी पुकारता हुआ गया और मैं पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गई। अम्मी जो सोफे पर सर झुकाए बैठी थी, सीधी होकर बैठ गई। हमाद तुम्हें बुला रहा है गजल। नानी अम्मा मुझसे मुखातिब हुई। तुम जाओ, हम खुद चाय बना लेते हैं। और मैं लरजते कदमों से कमरे में आकर बेड पर गिर गई। अब मेरा घर में दिल नहीं लगता था। अम्मी से मोहब्बत न रही थी, और जबकि अम्मी और चचा अनवार के मामूलात में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं आया था। मेरे इम्तिहानात करीब आ गए थे। मैं पढ़ने में मशगूल हो गई। जैसे ही मैं इम्तिहानात से फारिग हुई, अब्बू भी छुट्टी पर आ गए। ईद करीब थी। अम्मी जब अब्बू से बातें करती और अब्बू वालिहानापन से उन्हें देखते, तो मेरे अंदर जंग जारी हो जाती, और उनकी सदाकारी पर चचा अनवर भी हस्बे मामूल रोज़ाना आते। अब्बू उनके घर वालों के लिए बहुत सारे तहाइफ लाते। कभी कभी मेरा दिल चाहता इन दोनों का गला दबा दूं, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी कि अपनी घर की तबाही भी न चाहती थी। मेरा रिजल्ट आउट हुआ। मैं इम्तियाजी नंबरों से कामयाब हुई। मैंने मेडिकल में दाखिला ले लिया और मैं हॉस्टल में रहने लगी। नए माहौल में आकर मुझे कुछ सुकून मिला था। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। मेडिकल के चौथे साल में हमाद इंजीनियरिंग के पहले साल में था और जुनेद सेकेंडरी स्कूल में था। अनवार चचा की छोटी लड़की आलिया की शादी हो गई। चची कैंसर में मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये सब बातें मुझे जुनेद के खत से मालूम होती रही। इसरार के बावजूद आलिया की शादी और चची के मरने पर मैं न जा सकी। मैं अभी अस्पताल से वापस आई थी। लिबास तब्दील ही किया था कि वार्डन ने मुझे बुलाया। वार्डन के कमरे में चचा अनवार पर नजर पड़ते ही मेरी पेशानी शक्न आलूद हो गई। मैंने खुद को संभाला। उनकी जुबानी पता चला कि अबू आए हैं, वो सख्त बीमार हैं और इन्होंने मुझे बुलवाया है। मैं ये खबर सुनकर हवास बाख्ता हो गई। फौरन ही साथ जाने को तैयार हो गई। भागकर अटैची में 2-3 जोड़े रखे और गेट पर आ गई, जहां वो कार का दरवाज़ा खोले तैयार खड़े थे। मुझे जुनेद के न आने पर हैरत थी, इसलिए मैंने उनसे पूछा, मुझे जुनेद लेने क्यों नहीं आया? तब इन्होंने मुझे ये कहकर मुतमईन कर दिया कि अबू ने उनसे कहा कि वो मुझे अपनी गाड़ी में ले आए, और मैं इत्मीनान से गाड़ी में बैठ गई। अबू के बारे में सोचने लगी, इस बात से बेखबर कि शायद मेरी तबाही और बर्बादी का सफ़र शुरू हो चुका है। मैं ख्यालों में गुम थी। कार रुकने की मुझे खबर तक न हुई। चचा ने उतरने को कहा तो मैं चौंक गई। सवालिया अंदाज से उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि हमारी गाड़ी हमारे घर की बजाय चचा के गेट पर रुकी थी। मुझे तुमसे जावेद के मुतालिक कुछ ज़रूरी बातें करनी है, जो तुम्हारे घर वालों से करने की बजाय सिर्फ तुमसे करना मैंने ज़रूरी समझा। चंद लम्हे के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। मैं गाड़ी से उतरी। मुझे सख्त तजस्सुस हुआ कि वो क्या बात थी जो जावेद के मुतालिक चचा मुझसे करना चाहते हैं। मैं ये सोचती हुई कमरे की तरफ आई। कोठी सुनसान थी। मेरी छठी हिस्स ने मुझे बाखबर किया। खैर, बैठकर चचा से बात की तो इन्होंने निहायत ही घटिया लहजे में मेरी और मेरी माँ की किरदार कशी शुरू की। मैंने चचा को शर्म दिलाने की कोशिश की कि आप अपनी बहू के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तभी हंसकर बोले, वो रिश्ता तो कब का टूट चुका। वैसे भी तुम्हारे जैसी आवारा और बदचलन माँ की बेटी से कौन रिश्ता जोड़ सकता है? हो सकता है कि तुम इससे भी 2 हाथ आगे हो। ये लो इसका सबूत। वो हकारत से बोले। मैंने झट लफाफा खोलकर देखा। वो वाकई तलाकनामा था। उसके साथ एक छोटा सा रुक्का भी था। मूना, मुझे तुम्हारी हकीकत मालूम हो चुकी है। रिश्ता इसलिए तोड़ रहा हो कि इस हकीकत के मालूम होने के बाद में तो क्या, कोई भी शरीफ आदमी तुम्हें अपनाने पर तैयार नहीं होगा। मुझे तो चक्कर सा आ गया। सारा कमरा घूमता हुआ दिखाई देने लगा।
مجھ میں نہ جانے اتنی قوت کہاں سے آ گئی کہ اس خبیث انسان کے چہرے پر بے شمار تمانچے جڑ دیے اور روتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ گیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی میری ٹانگیں جواب دینے لگی، میں نے ڈھال ہو گئی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، خود کو گھسیٹ کر آگے بڑھنے لگی۔ اتنے میں ڈرائنگ روم کا پردہ اٹھا، امی باہر آ گئی، مجھ پر نظر پڑتے ہی حیرت سے بولی، مونا تم؟ کچھ تو بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے روتا دیکھ کر بولی۔ میں نے پوری قوت سے اپنے ہاتھ میں موجود ہینڈ بیگ ان کے منہ پر دے مارا اور جیسے پھٹ پڑی۔ مونا میری بچی، نانی اماں کی شفیق آواز سنائی دی۔ وہ امی کے عقب سے میرے قریب آ گئی اور میں چکراتے ہوئے وجود کو کسی ٹوٹے ہوئے شہتیر کے ساتھ ان کی آغوش میں گر گئی۔ اس دن کے بعد سے اگر میرا کلاس فیلو عبد الرحمن مجھے سہارا نہ دیتا تو شاید میں زندگی سے دور چلی جاتی، اتنی دور کہ کبھی واپس بھی نہ آ پاتی۔ مگر میری قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ ان سب غموں کے باعث جہاں ہمارے گھر میں ایک بھونچال آیا، امی کی حقیقت ہم سب بچوں پر آشکار ہو گئی اور ابو کی طبیعت بگڑ گئی۔ مگر رفتہ رفتہ حالات سنبھلنے لگے تھے۔ انسان جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو خدا بھی اسے بخش دیتا ہے۔ امی نے بھی چچا کی حقیقت جاننے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تھی۔ ہر وقت روتی، اللہ سے گریہ وزاری کرتی تھی اور اللہ کو شاید ان کی گریہ وزاری پسند آ گئی تھی۔ تبھی ہمارے گھر پر چھائی نحوست کے بادل، ابا کی طبیعت رفتہ رفتہ بہتر ہوتی گئی اور وہ دن بھی آ گیا جب عبد الرحمن میرے گھر رشتہ لے کر آ گیا۔ امی ابو کی خوشی سے وہ رشتہ قبول کر لیا گیا اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں بیاہ کر عبد الرحمن کے گھر آ گئی اور زندگی ایک ڈگر پر آ گئی۔ آج اپنی زندگی خوشگوار انداز میں گزار رہی ہوں، مگر کبھی کبھی وہ دن یاد آتے ہیں جب میں نے اس قدر اذیت سہی تو اپنی ماں سے نفرت سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔